ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ دوسرا یہ ہے اچھا کہ آپ نے وہ فیصل آباد کی مسجد کا یہ اسٹریم شروع کی ہے، اس پہ حملہ کیا مسلمانوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کا تو نام بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اچھا کیونکہ مرزا صاحب، ہاں جی، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی اطاعت ہے اللہ کے بعد، اچھا ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ آپ حوالہ چاہیے تو میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ بالکل بالکل، اچھا، ضرور ضرور، ابھی تیسری حوالہ بات، پیش کریں کہ اللہ جی کے جی بعد گورنمنٹ کی اطاعت واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب چلے، نہیں ہے۔ اگر یہ حوالہ آپ عثمان علی صاحب دکھا دیں، جی جی، یہیں بیٹھے بیٹھے آن لائن، یہیں بیٹھے بیٹھے آن لائن میں آپ دکھانا کو ہے آپ نے، بتائی پھر دوں آن لائن گا۔ دکھانا ہے، جی جی، آن لائن دکھاؤں گا۔ دوسری اوکے، بات اس لیے آپ اس طرح کریں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، جو مسجد کے اوپر جو ابھی بات ہوئی، حملہ ہوا ہے، یہ بات کریں، اور ساتھ ساتھ وہ حوالہ لازمی دیں، حوالہ دے کے آپ بات آگے چلائیں کہ یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کی تفسیر اطاعت فرض ہے، اس کے تفسیر بعد صغیر گورنمنٹ کی ہے، نکالیں، سننا کی نہیں ہے۔ تفسیر صغیر نکالے سورہ توبہ، تفسیر صغیر اور یہ مرزا لائیو غلام شو، صاحب کہتے ہیں کہ تفسیر صغیر ہے۔ بھائی دکھاتا ہوں، وہ بھی دکھاتا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ابھی وہ دکھا، مسجد پہلے اسرار آپ پہ نے بات وہ کر بات لیں، کی ہے، چلے، پہلے آپ نے وہ بات ملفوظات کی ہے، جلد پہلے نمبر وہ، 4 نکالے، ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ 491 نکالے، اچھا کون سا ایڈیشن ہے؟ نہیں پتا ہوگا۔ ملفوظات جلد، یہ ملفوظات میرے کے خیال کافی سے ایڈیشن ہے، کون سا ایڈیشن نکالوں؟ یہ جو ہے نا، میں 1900 ٹھہرے، میں آپ کو ہاں لائیو جا کے دکھا سکتا ہوں کون سا ہے، آپ ایڈیشن نکالیں اس کا 1900، ایک منٹ، جو مسجد، آپ نے حوالہ دیا نا، جو آپ نے عثمان صاحب بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد گورنمنٹ کی اطاعت فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ جری تھے، بھائی ان سے اس روحانی الفاظ خزائن کا حوالہ بھی لے لیں، میں دیکھیں بتاتا ہوں، جن میں روحانی لیتا ہوں، اس کا خزائن سے حوالہ بھی دکھا لیتا ہوں۔ دیں۔ انہوں نے پہلے فرمایا ہے کہ ملفوظات کا حوالہ ملفوظات کا، جلد 4 تھا، میں نے پوچھا ایڈیشن کون سا ہے، تو ابھی تک ایڈیشن نہیں بتا پا رہی ہے۔ میں بھائی موبائل پہ وہی تو نکال کے اس کا ہی صفحہ 491 نکال رہا ہوں، روحانی خزائن میں بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں بھی نہیں جماعت دکھا سکتے، احمدیہ کا کہیں پہ ہماری موقع وہ تو جماعت میں ہے دکھاتا کہ ہوں، احمدیہ آپ چلے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اطاعت چلے لٹریچر ہے، فرض پہلے کسی اطاعت والی ایک بات جگہ کر پہ لیتے نہیں ہیں، دکھا چلے جی، سکتے۔ ٹھہرے جی ٹھہرے، جی یار اتنا حوالہ ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ ہماری مت بچ جاتی ہے، آپ لوگوں کو دکھا دکھا کے تھک گئے ہم، ایک بھی نہیں لیکن دکھایا آپ لوگ جو ہے وہ، ابھی ایک کی بات کی، اچھا، وہ بھی درست نہیں بتایا، ٹی جی والا ایلو، اور کہہ رہے بہت اپنے حوالے۔ پرچیاں بنا کے وہ دی ہیں ٹیچی مولوی ٹیچی نے ان والا کو، بھائی وہ ٹھہر جائیں۔ فرشتہ معلوم ہوتا تھا، اسلام میں اس کا ہے کبھی نام ایسا؟ یہ بتائیں آپ کیا اچھا، میں آپ کو اسلام 6 کیا فرشتے بندہ اور اس بھی کا؟ ہیں، ان کا بھی میں کوئی عرض نہیں ہے، کرتا ہوں، میں عرض پہلے یار ابھی کرتا ہوں، پہلے گورنمنٹ کا لے لیں جری والا، بھائی اور بحث چھوڑ دیں، ان سے حوالہ لیں جو یہ میں تو حوالہ کہہ رہے کہ یار وہ پانی مداڑی پا رہے ہیں، وہ پانی مداڑی، میں تو کہہ رہے ہیں والا دے رہے، وہ پھر کہہ رہا ہے آپ اس نے روحانی خزانے اچھا نے اچھا، پکایا ہے کہ روحانی خزانے میں ہے۔ چلیں یار، روحانی خزائن میں بھی اچھا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اچھا ملفوظات والی سارے بات اور خاموش، ہے، اطاعت سارے والی بات خاموش ہو اور ہے، جائیں، ایک منٹ، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ عثمان صاحب حوالہ دیں، سب خاموش ہیں، جلدی کر لیں پلیز۔ وہی دینے لگے، یہ کلمہ نہیں سیاستہ سے دکھا سکتے۔ روحانی خزائن ہے، شہادت جری القرآن بھائی کتاب السلام نکالیں، علیکم، اچھا یہ شہادت دکھا القرآن، خزائن یہ اطاعت والا حوالہ لے لیں، شہادت القرآن کتاب ہے، مجھے بتائیں کہ روحانی خزائن کی کون سی جلد ہے؟ یہ ہے 6، جیل نمبر 6، صفحہ شہادت نمبر بتائیں، القرآن صفحہ نمبر بتائیں، روحانی نہیں پڑھو، 380۔ صفحہ نمبر 380، ایک منٹ جی، اے ابھی روحانی مسجد خزائن، زرار پہ آنا ہے آپ نے، سمجھ ٹھیک ہے جی، جی جی بالکل ضرور، تابے دار کیوں نہیں جناب، یہ ہم ضرور ہاں آئیں گے، جی، وہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی بالکل، مسجد ابھی یہ زرار پہ آئیں اطاعت والی تو کام لے لینا، گے، جی جی ابھی اطاعت والی بات ہے، ویری گڈ، اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 280 بتایا آپ نے؟ 380 بتایا غالباً، 380 بتایا، ٹھیک ہے جی، 380، ایک منٹ جی، جی آ گیا جی 380، کیا ہے جی اس میں، کیا؟ آپ نے نکال دیا؟ ہاں جی نکال دیں، چلے جی ان میں دے دیں، میں کیا پتہ نہیں کہنا شہادت جی میں القرآن ہے، چلو نظر جی، نہیں آ شہادت رہا القرآن، ڈاکٹر صاحب اسکرین پہ، ہاں ابھی ڈاکٹر آیا صاحب ابھی اے آیا۔ آ گئی ہے نظر، اے آئی بڑی بڑی نظر جی آئے گی جی جی انشاءاللہ، جی اے لو مطلب یہ 380 380 آ آ گیا، گیا۔ جی آ جی جائیں ڈاکٹر صاحب نیچے، آ آپ جائیں، کا زوم نہیں ہے یار، زوم کر دوں؟ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ نہیں چلے زوم، اے الفاظ زوم کرنے پڑنا نے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پہلے ان کو کہتے ہیں نیچے آ جائے، لو جی نیچے آ رہا ہوں، کتنا تھلے آ جانا جی دسو؟ ڈاکٹر صاحب تھلوی منزل پہ بتاتے آ ہیں، جاؤ۔ نیچے ہی آنا پڑے گا آپ کو، لو جی اچھا نیچے جی، سا، میں
अच्छा जी, تو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے ہم سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ ہاں جی یہ دیکھ لیں جی، اطاعت کریں جی، دوسرا اس سلطنت کی۔ ہاں جی کہاں پہ اچھا یہ لکھا ہے؟ مذہب کے دو حصے ہیں، ہمارے مذہب کے حصے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے سب سے پہلے، اور یہ اچھا دوسرا اس کے سلطنت کی گورنمنٹ کی کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں جی اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے آپ نے یہ بتانا عثمان علی صاحب، اس میں وہ الفاظ کہاں پر لکھے ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں پڑھ کے کہ رسول اللہ کی اطاعت فرض نہیں ہے؟ مجھے وہ الفاظ تو دکھا دیں۔ بھائی وہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں کے دو مان کے حصے لیکن ہیں آپ کی طرف سے کہہ رہا اطاعت کے، میں اپنا کہہ رہا ہوں، اپنا موقف دیا ہے، اور اس مرزا صاحب کا موقف کیا ہے؟ مرزا صاحب کا موقف کیا ہے؟ لو جی مرزا صاحب کا موقف بیان کرنا ہے ہم نے کہ اپنا آپ کو بتانا ہے؟ جی 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 آپ نے تو اچھا اپنا جی نہیں بتایا، آپ نے خود ہی نہیں کہا ہاں یہ جی ہمارا موقف ہے، بتائیں جی، آپ سے خود اب کہا ہے۔ بتائیں جی، ایک منٹ، اب بتائیں جلیل بھائی اسلام کے دو حصے ہیں۔ جی عثمان صاحب میری بات سنیں، یہ آپ مسلسل جو ہے نا حوالہ تے حوالہ، پھر اگلا حوالہ، پھر دائیں والا حوالہ، پھر بائیں والا حوالہ، ہر حوالے پر آپ کو لائیو اللہ کے فضل سے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ڈاکٹر صاحب معذرت بریلوی کریں۔ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے گا، اچھا بریلوی شرمندہ ہو جائے ہاں، وہ بریلوی نہیں پھر، یہ بات کہتے ہیں مرزا صاحب کا میری موقف ہے، بھائی دو حصے ہیں ان کے مذہب کے۔ میں ایک جی حوالہ مجھے جی پڑھنے دیں پلیز، ایک منٹ ذرا عثمان صاحب ایک منٹ ذرا حوصلہ کریں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم ہے آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر۔ اچھا اب اول الامر کی اطاعت کا صاف حکم یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اول الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے، اور اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صحیح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا اشارت النفس کے طور پر قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے، یعنی صاف طور پر ظاہر ہے کہ اس آیت میں قرآن جی مبارک صاحب آپ کی آواز چلے گی۔ بات ہم نے کب انکار کیا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرنی نہیں چاہیے؟ ہم نے ایک کب کہا ہے؟ ایک منٹ بات تو میں نے دعویٰ ابھی پیش بات کی ہے۔ مکمل نہیں کی۔ عثمان صاحب ایک منٹ، عثمان صاحب حوصلہ کر لیں پلیز، ہم نے آپ کی اتنی گفتگو سنی ہے، آپ ذرا تھوڑا ایک منٹ صرف سن لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں پس اس زمانے کے حکم اور عدل نے واضح فرمایا ہے کہ سوائے خدا تعالی اس کے رسول کے حکموں کے نفی کرنے والے احکامات کی عموماً دنیاوی احکامات میں ایک مومن کا کام ہے، ٹھیک ہے، ایک مومن کا کام ہے کہ وہ مکمل طور پر ملکی قوانین کی پابندی کرے۔ اگر یہ سنہری اصول اس وقت کے مسلمان بھی اپنا لیں، کیا لڑنا نہیں ہے تو بہت سے ملکوں میں جو فساد کی صورتحال ہے اس میں بہت حد تک سکون آ سکتا ہے۔ یہ وہ ساری بات، یہ ایک لمبا مضمون ہے جس کو موصوف جی نے سارا ہی پتہ ہے۔ ایک چھوٹی سی پرچی جو مولوی نے دی پکڑائی، اس کو بھاگ کر پکڑ کر یہاں پر لا کے سنا دی، اور جی حوالہ ہے اتنا ٹکڑا سنا دیں، انا للہ و انا الیہ جی مبارک راجعون۔ صاحب جس کی ہم بات نے ہوتی ہے میرے اطاعت پیارے اولو بھائی، الامر، سکون سے بات سن لیں عثمان صاحب، سکون سے بات سن لیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کے، اب یہ بہت لمبی تحریر ہے، میں وقت بچانے کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، جس میں واضح حکم ہے کہ اس گورنمنٹ جس وقت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ فساد سے بچنے کے لیے جو توحید اور شرک کے اندر نہ جاتی ہو، اس کے خلاف نہ جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہراتی ہو، اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہ ہو، اس بات سے مکمل طور پر منع فرمایا کہ وہ نہیں ماننی۔ لیکن جو قوانین ہے، ملکی قوانین ہے، اس کو ماننے کے لیے اس کی وجوہات بھی بتا دیں کہ یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ بات کی گئی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو فیڈ کیا جاتا ہے، دو لفظ فیڈ کر دیے،
کہ نماز مت قائم کرو، آگے والی بات نہیں بتانی، وہاں تم سکارا نہیں بتانا کہ ہاں کس حالت میں نہیں بتانی، قائم نہیں کرنی۔ اللہ کے بندے، انصاف کا تقاضا یہ ہے بھائی کہ حضرت مسیح موعود آپ علیہ کی تقریر ختم السلام ہو گئی، نے اب بات کر لیں ہم۔ 85 کتب لکھی ہیں، اور آپ کو اس میں سے صرف 2 الفاظ بتا دیے جاتے ہیں، اور اس کو آپ لے کے بھاگ پڑتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ اچھا مبارک بھائی، جی جزاک مبارک صاحب، اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطاعت، اب حوالہ یار وہ جری بھائی، ایک منٹ یار آپ کو بہت جلدی ہے، ذرا پوری بات سن لیا کریں۔ پڑھا تھا نا جو بتایا تھا میں، یہ وہی صفحہ 380، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو توڑا مڑوڑا، یہ بھی تو آپ کو ہم دکھائیں نا۔ فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک کی یہ تعلیم ہے کہ جو جزا ہے احسان کی وہ احسان ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اب یہاں پر اطاعت کی بات ہو رہی ہے، خدا کی اطاعت کریں ظاہر ہے کن معاملات میں؟ جو دین کے معاملات ہیں۔ دوسرے اس سلطنت کی ظاہر ہے جو دنیاوی معاملات ہیں، جس نے امن قائم کیا ہو، آگے وضاحت پیش کر رہے ہیں، جس نے امن قائم کیا، نمبر 1، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ وہ ظالم کون تھے جناب؟ آپ کو شاید پتہ نہیں، مطالعہ پاکستان آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، ہمیں تو یاد ہے، یہی جو انڈیا تھا اس میں سکھ تھے، وہ سکھ تھے جو مسلمانوں کی مسجدوں میں گھوڑے باندھا کرتے تھے، جو مسلمانوں کو اذان نہیں دینے کی اجازت دیتے تھے۔ انگریزوں نے ان سکھوں سے، ان مسلمانوں سے نہیں، سکھوں سے وہ پنجاب لے کے تو جو ہے وہاں پہ حکومت قائم کی، اور مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی، ان کو اذانوں کی اجازت دی، ان کو نمازیں پڑھنے کی اجازت دی۔ ہم تو اس ظاہر ہے وہ جو اس وقت جو ماحول تھا اس میں انگریز کی حکومت تھی، اس میں مذہبی آزادی تھی، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح حبشہ میں اجازت تھی، جب مذہبی اجازت تھی، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 85 جانثار صحابہ اور صحابیات کو بھیجا، اور وہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ پرامن زندگی گزاری، بلکہ اس نجاشی کا اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خیال رکھا کہ جب اسلام کو ترقی ملی ہے تو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، مسلمان دائیں سے گزر گئے حبشہ سے، اور اس کے بائیں سے گزر گئے، حبشہ کو ٹچ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات آپ میرے حوالہ لے لیں، مسجد زرار آپ کی سٹریم ہے، ٹائم میرے پاس کم تھا، تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ ہم آتے ہیں، مہمان ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، آپ سے جو ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کیا کریں گے، بات کرتے ہیں، آپ میوٹ کر کے نا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ ہی آئیں، تو آپ پلیز وہ 1905 اور 1904 تھا، 1905 کا جو ملفوظات جلد 4 ہے، اس کا صفحہ 491 نکال لیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ حکم دکھائیں ہمیں کہ یہ حکم دیا ہو کہ مسجد زرار کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ذرا حوالہ لے لیں، اور پھر میں آپ کو روحانی خزائن جلد اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو مسجد زرار کے حوالے سے۔ آپ ملفوظات جلد 1904 تا 1905 نکال لیں پلیز۔ السلام علیکم، مجھے ڈاکٹر صاحب 1 منٹ دے دیں۔ جی انہوں نے وہ انہوں نے وہ مسجد زرار والی بات کی ہے۔ اچھا وہ چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوال حضرت خلیفہ مسیح رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، تو حضرت صاحب نے یہ جواب دیا تھا۔ اچھا آ گئے لا نبی آبادی والے، ٹھیک ہے۔ عثمان علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مسجد زرار کو گرایا تھا تو وہ تو وہی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ منافقین ہے اس مسجد کو گیا۔ جب آپ ہماری مساجد گراتے ہیں تو خدا کی طرف سے کسی مولوی کو وہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے اس کے جواب۔ میرا سوال ہے عثمان علی صاحب سے۔ جب ان کو وہی ہوئی ہے طارق خان صاحب، تعلیم ان کی آ گئی ہے، ان کا حکم اللہ تعالیٰ کا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہمارے سامنے ہے، پھر آگے جیسے بھی امت کے معاملات ہوں گے، جو بھی دجال قذاب فراڈیے جو بھی ہوں گے،
आपके पास कौन सी तालीम पहुंची चले है? हवाला पेश करें, हवाला लगाएं यार जरी भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं, प्लीज नहीं, अभी बात- देख हवाला लगा दें मदद के साथ एक आप- मस्जिद मेरा- ज़रार के आपने हवाले उस्मान से से। बात किया है कि मेरा- तालीम मेरा- आ चुकी है, तो क्या तालीम आई है बता दे मुझे जरा प्लीज काइंडली। इस पे तो हमारा इख्तिलाफ वही ही तालीम नहीं है बताने ना। लगा हूँ, आप हवाला लगाए ना, वो तालीम बता देंगे है ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुने। वो हवाला मलफूजात जिल्द 1904 था 5, उस पे तालीम जो आपने अभी कहा है ना कि आपको क्या तालीम आई है, तो वो तालीम मिर्जा साहब ने हमारी जो है ना वो भी बता दी हुई है। आप मानते तो है नहीं मिर्जा साहब को, वो हवाला लगा दे प्लीज। वही तालीम, वही तालीम बताऊंगा मैं, कहा जी वही तालीम बताऊंगा मैं, तालीम बताऊंगा जनाब, तालीम बताऊंगा। आप वो दोनों हवाले जो मैंने आपको पेश किए हैं पहले वो पेश कर दें, क्योंकि आपके घर से गवाही आ जाएगी ना। अभी आपने पहले बतानी है कि ओहो, क्या थी। तो वो मेरी जवाब में है ना, वो मेरी जवाब का हिस्सा है। पहले वो दोनों हवाले सामने रखें तो फिर उसी से बात वाज़ेह हो जाएगी। मलफूजात का सफा नंबर क्या बताया? मलफूजात 1904 था 1905 है। आपने ये कहा था कि अल्लाह ताला का जिल्द हुक्म कौन सी नहीं है, और जिल्द कौन सी है? मैं उस हवाले से ये दिया है। जिल्द मैंने आपको बताया तो है अभी, क्या है? जिल्द आपने 4 1904 बताई है, ये जिल्द 4 है। यह जिल्द 4 बताई थी भाई आपको, और एडिशन बताया था 1904 था 5 वाला। डॉक्टर साहब आप निकाल रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा देखते हैं और इसमें उसका क्या सफर तालीम क्या है। है? उसका सफर क्या है? सफा क्या है जनाब? 491। 491। चलिए एक मिनट देख लेते हैं जी। ये डॉक्टर साहब के एतराज पे मैंने ये हवाला दिया है अभी। 491 है जी। चलिए अब मैं इसको शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था ये हुक्म कहाँ पे मौजूद है, वो मैंने आपको जी दिखाया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं जनाब, आपका बड़ा ही मेहरबानी है, आपने अगर हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। ये मलफूजात वाला हवाला ही है, ये दूसरा नौनिजान का था, इसको बंद कर दूं और मलफूजात वाला लिख। एक मिनट ठहरे जरा, सॉरी ऊपर था मलफूजात का, ये है। हाँ जी, अच्छा 491 है जी, 491। जी जी अच्छा जी फरमाइए। जी। 491 क्या है यहाँ पे मेरे भाई? जी आप हुक्म देख लें इधर अल्लाह ताला का। अच्छा ठीक है, क्या है जी? डॉक्टर साहब इसको पढ़ के इसको पढ़ लें। पढ़ के सुनाए, हाँ जी हाँ जी, पढ़ के मैं सुनाए, पढ़ के सुनाए। हाँ जी हाँ जी, फरमाए ये आपने फरमाए। पढ़ना है उस्मान साहब, हवाला आपने पेश किया, आप पढ़े। जी मसाजिद की असल जीनत, दिल्ली की मस्जिद को देखकर फरमाया कि मस्जिदों की असल जीनत इमारतों के साथ नहीं है, बल्कि जी जी इन नमाजियों के साथ है जो इखलास के साथ नमाज पढ़ते हैं, वरना ये सब मसाजिद वीरान पड़ी हुई हैं। रसूल जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद छोटी सी थी, खजूर की छड़ियों से उसकी छत बनाई गई थी और ठीक बारिश के वक्त छत में से पानी टपकता था। मस्जिद ठीक की रौनक नमाजियों के साथ है। बिल्कुल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में दुनियादारों ने एक मस्जिद बनवाई थी, वो जी। खुदा ताला के हुक्म से गिरा दी गई, दोबारा हुक्म पढ़े, से। दोबारा पढ़े, और इस दोबारा मस्जिद पढ़े, का नाम मस्जिद ज़रार था। दोबारा पढ़े यहाँ से। वो खुदा ताला क्या, ये जरा फिक्रा पढ़े। वो खुदा ताला के, कहाँ से वो लिखा हो? हाँ, ये वो खुदा ताला के हुक्म वो से खुदा ताला के हुक्म से गिरा दी गई, वो दोबारा गिरा पढ़े, दी गई। दोबारा पढ़े। वो खुदा ताला के हुक्म से, वो खुदा ताला के हुक्म से गिरा दी गई, बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा बिल्कुल। आप देखें, बात ये है उस्मान भाई, बड़ी अच्छी आपने बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपने लाइव अपने आप को फिर शिवरिंदा करवा लिया है। अब अल्लाह अच्छा आपको डॉक्टर साहब पूरा आगे भी एक बड़ी मजे की बात लिखी है। हाँ जी, अच्छा इस मस्जिद का जी नाम, जी। अच्छा मस्जिद ज़रार था, यानी ज़रर रसां। इस मस्जिद की ज़मीन खाक के साथ मिला दी गई थी। मस्जिदों के वास्ते हुक्म है कि तकवा के वास्ते बनाई जाती है, बनाई जाए, ठीक है। अब बात यह है प्यारे भाइयों, ये भाई साहब इस हवाले को बहुत बार बार कह रहे थे दिखाओ दिखाओ, हमने दिखा दिया, ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह अभी वही दूसरा बात। भी है डॉक्टर साहब। एक मिनट है ना, आगे नहीं दौड़ना, आगे दौड़ पीछा दौड़ नहीं करना मेरे भाई, पीछा दौड़ नहीं करना, ठीक है। वो खुदा ताला के हुक्म से गिरा दी गई थी, से गिरा दी गई। अब ये बताएं कि ये जो आज फैसलाबाद में मस्जिद गिराई जा रही है, इसमें खुदा ताला का हुक्म किस मौलवी के ऊपर नाजिल हुआ है आज? ये बताएं, नाम बताएं कि जाओ फैसलाबाद में जाके मस्जिद गिरा दो,
مسجد زرار کا جو وہ واقعہ ہے کیونکہ دنیا وہ ایک جی منٹ جی میں وہ بتانے لگا ہوں. وہ تاریخ میں یہ محفوظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے خدا کے کیا ہے وہاں پہ خدا تھا اور اس کا نبی موجود تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ آج کل 1 جولائی 2022 اس میں آپ کا کون سا نبی فیصل آباد میں موجود ہے جس کے اوپر وہی ہوئی ہے کہ جا کے فیصل آباد کی مسجد گراؤ؟ جواب دیں. جی بتاتے ہیں آپ کو. جی یہ مرزا صاحب کو بتاتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی. جو اب دنیا دار کوئی بھی ہوگا جو مسلمان ہے، اب یہ ہمارے پاس یہ تعلیم اور حکم بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی دنیا دار بنائے گا مسجد اور اس کو مسجد کہے گا کیونکہ مسجد بنوائی اور اس کو مسجد کہے. دنیا داروں نے اگر ایک مسجد بنوائی تھی وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی. اب ہمارے پاس اللہ کا حکم موجود ہے. دنیا دار کی وضاحت کر دیں نا، دنیا دار کی وضاحت کر دیں. نہیں ایک منٹ عثمان ایک منٹ ٹھہرے. عثمان صاحب میری بات یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا دار ہے یا یہ دیندار ہے؟ یہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ یہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے؟ خدا نے آپ کو یہ فیصلہ کرے. یہ آپ بتائیں عثمان صاحب. بالکل اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے. یہ آج کل کون کس کو خدا نے اتھارٹی دی ہے 2022 میں 1 جولائی 2022 کو کہ یہ فیصلہ کرے کہ فلاں دیندار ہے اور فلاں دنیا دار ہے؟ یہ بتائیں. نام لیں اس بندے کا. بات سمپل آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمپل آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے. میں بتاتا ہوں. کوئی آپ سے اعتراض کرے، آپ سے پوچھے کہ مرزا صاحب نے قرآن پہ کوئی جھوٹ بولا ہے یا حدیث پہ کوئی بات، یہ بات ہی نہیں ہو رہی. یہ بات ہی نہیں ہو رہی. میں جواب دینے لگا ہوں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے آپ نے حوالہ ہمارے سامنے پیش کیا، بار بار مانگا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فلاں مسجد زرار خدا کے حکم سے گرا دی گئی. ٹھیک ہے، خدا کا حکم ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں حیات تھے. خدا کا حکم ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا، ہمارے پیارے نبی نے صحابہ کرام کو بتایا اور وہ مسجد گرا دی گئی. ٹھیک ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو پھر بھی مسجد ہی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن گرا دی گئی. اب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ 1 جولائی 2022 کو وہ کون سا نبی آپ کے پاس موجود ہے جس کو خدا نے آج بتایا ہے کہ یہ جو فیصل آباد میں مسجد ہے یہ دین داروں کی نہیں ہے، یہ دنیا داروں کی ہے، جاؤ اور اس کو گرا دو. اس کا جواب دیں معین طور پہ. وہ کون سا بندہ ہے جس کو خدا نے معین ہی آپ کو بتانے لگا ہوں. معین ہی بتانے لگا ہوں. بات سنیں. بات یہ ہے جی طاہر خان صاحب آپ بعد میں کریے گا بات. آپ بعد میں کریے گا بات. میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے ذہن کے مالک جو ہوتے ہیں نا، بات طاہر خان صاحب کرے بات. جی آپ کر لیں بات. نہیں میں نے طاہر صاحب کا مائک میوٹ کر دیا ہے. آپ بات کریں. آپ میری اس بات کا جواب دیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک بندہ چھوٹا ذہن بھی رکھتا ہوں نا، اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب آپ پہ کوئی بھی اعتراض کرے، میں آپ پہ کوئی بھی اعتراض کروں، آپ کہیں اجی آپ نبی ہیں، آپ کو وحی ہوتی ہے، آپ کو یہ الہام ہو گیا، آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا، آپ کو یہ کشف آ گیا. مطلب کہ ایک عجیب سی منطق آپ پیش کریں گے ہمارے سامنے کہ جی اعتراض کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اتھارٹی وحی کی ہونی چاہیے اور آپ نبی ہونے چاہیے. ایک حالانکہ قیامت تک کے لیے ایک منٹ بھائی جان آپ نے جی آپ جی مبارک صاحب آپ بول لیں پہلے، پھر میں جواب دیتا ہوں. تعلیم کا جواب دیتا ہوں آپ کو. نہیں آپ مبارک صاحب ابھی ٹھہر جائے ذرا. یہ ذرا ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں پہ ان کو پہنچنا چاہیے. یہ جناب آپ کا حوالہ ہے جناب عثمان صاحب، وہ حوالہ جو آپ بار بار مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں حضرت مرزا صاحب نے یہ جو ملفوظات میں حوالہ محفوظ ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا وہ یعنی مسجد زرار کی بات ہو رہی ہے، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی. اب آپ ہمیں ناظرین کو یہ بتائیں کہ خدا تعالیٰ کا حکم انسانوں تک کیسے پہنچا تھا اس دن، اس وقت کس کے ذریعے پہنچا تھا؟ اس وقت وحی کے ذریعے پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ وحی نازل ہوئی. اب ٹھیک ہو گیا. اب آگے آپ ان کی جو نا اب میں سوال سن لے. اگلا
डॉक्टर साहब अपनी मंतक नहीं, जवाब तो पूरा सुने। मेरा पहले सवाल क्या मुय्यन जवाब दे, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाया करता मेरे भाई। अब आप हमें ये बताएं, मस्जिद ज़रार जब गिराई गई, जिसका हवाला आप लेके आए हमारे ऊपर वो दलील के तौर पे, मस्जिद ज़रार जब गिराई गई, मिर्जा साहब ने ये बयान किया है कि उस वक्त खुदा के हुक्म से गिराई गई। उस्मान साहब के बारे में दोस्तों आपने देखा, ये माने हैं कि उस वक्त अल्लाह के साथ साथ अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है, अभी भी मौजूद है, उस वक्त अल्लाह का नबी भी इस दुनिया में मौजूद थे। ठीक है, अब मैं इन साहिब से ये पूछ रहा हूँ, उस वक्त मस्जिद गिराई गई, अल्लाह का नबी मौजूद था, अल्लाह के नबी को बताया गया, उसने इंसानों को बताया। आप बताएं फैसलाबाद में आपका कौन सा नबी मौजूद है 1 जुलाई 2022 को? मुय्यन ना आपने नाम बताना है, इधर उधर नहीं जाना आपने। जी उस्मान साहब। मैं देखें, जवाब लेने के लिए आपको टाइम भी देना चाहिए और थोड़ी मंतक भी आपको पेश की जा सकती है, तो उस पे आप वावेला ना मचा दिया करें। बात सुने, नहीं, मेरी बात सुने दोबारा। गज तब्दील नहीं होगा, कानून तब्दील नहीं होगा, मेयार तब्दील नहीं होगा, मेयार गज और कानून वही रहेगा जो मेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को बताया और आपने हमें बताया। इसलिए मस्जिद ज़रार किसने बनाई मुझे वो बताएं डॉक्टर साहब, मस्जिद ज़रार किसने बनाई थी वो बताएं मुझे। ये हमें, मैं आपको पस्से मंजर, आपको शान नज़ूल जिसने भी बनाई थी आपने हमें ये बताना है। उस वक्त अल्लाह ने नबी को बताया, नबी ने हमें बताया, वो मस्जिद गिरा दी गई। आप ये बताएं 1 जुलाई 2022 को आपके पास कौन सा नबी मौजूद है फैसलाबाद के मुतालिक, जिसके ऊपर? सर मैं दे दूं जवाब आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है फैसलाबाद में, पूरी क़यामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत चलेगी, हर जगह उनकी रिसालत मौजूद रहेगी, उनकी तालीम मौजूद रहेगी। चलें प्यारे भाइयों, यही मैंने आपको बताना था। ये साहिब हैं, इनकी आदत है ये बोलते रहेंगे, हर हवाले में झूठे पड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अभी ये बार बार कह रहे थे मस्जिद ज़रार वाला हवाला दिखाओ, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर फलां, हमने दिखाया, उसी हवाले के जरिए से ये झूठे पड़ गए हैं। लेकिन आपने नोट किया किसी हवाले पर मजाल है ये कभी शर्मिंदा हुए हो?